جتنی آسانیاں آپ ابھی ایک دوسرے کے لیے پیدا کریں گے اتنی آسانیاں یہ آنے والے کلائنٹس آپ کے لیے پیدا کریں گے. اس چیز کو کبھی نہیں بھولنا, کیونکہ آپ نے ایز اے فری لانسر کام کرنا ہے, اور فری لانسنگ کرتے ہوئے اگر آپ کو ایک تنگ کرنے والا کلائنٹ مل جائے تو اچھی بلی زندگی جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے. تو میں نہیں چاہتی کہ آپ لوگوں کی آنے والی فری لانسنگ کی زندگی مشکل ہو. اس کے لیے ابھی سے جو بوگے وہی کاٹو گے نا. تو اچھی اچھی چیزیں حرکتیں کریں آن لائن ایک دوسرے کے ساتھ, بیکاز وی آر اے ورچوئل فیملی. تو جتنا ہم ویل بیہیو کریں گے ود مینجمنٹ, ود انسٹیٹیوٹ, ود ایچ ادر, انشاءاللہ وہی چیزیں ہمیں ریوارڈ کریں گی. وعلیکم السلام ایوری ون, کیسے ہیں آپ سب؟ یس, بیبی ایگلز ہیں بٹ بہت جلدی دے ول اسٹارٹ فلائنگ ہائی. تو کوئی بات نہیں, اٹس اے پروسیس. کل فرسٹ کلاس ہوئی تھی فوٹو شاپ, بک ڈیزائن, پریزنٹیشن اینڈ پیکیجنگ. آج فرسٹ کلاس ہے, سوری کل سوشل میڈیا کی فرسٹ کلاس تھی. آج فرسٹ کلاس ہے السٹریٹر, بک ڈیزائن اور پریزنٹیشن پیکیجنگ کی سیکنڈ کلاس ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کو کچھ چیزیں ایکسپلین کروں گی کہ یہ گروپنگ کس بیس پہ کی گئی ہے, اینڈ دین آپ نے کیسے ان کلاسز کو اٹینڈ کرنا ہے تاکہ آپ میکسیمم ان سے فائدہ حاصل کر سکے. وہ سب چیزیں جو ہیں میں ابھی آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی. زوم پہ نا ایک آپشن ہے ریئیکشنز کا, جہاں سے یو گائز کین ریز یور ہینڈ. بالکل ویسے ہی جیسے آپ کلاس میں کرتے تھے نا, جب استاد نے کوئی سوال پوچھا ہے تو آپ ایک دم سے بولنا شروع نہیں کرتے. استاد کی بات ختم ہوتی ہے, یو گائز ریز یور ہینڈ, اور اس کے بعد یو آسک دا کویسچن. تو ابھی وہ لوگ اپنے ہینڈ ریز کریں جن کی آج فرسٹ کلاس ہے السٹریٹر بیچ میں سے اور بک ڈیزائن میں سے. جس کی فرسٹ کلاس ہے خدیجہ کی, کاشان, مہروز, آصف, ماریا, اسامہ, مریم, اینی, اقبال, اقرا اقبال, مریم, جاوید, حاجرہ, فارین, ناصر, عائشہ خالد, محمد معاذ. اوکے دیٹس گریٹ. طیبہ, نمرہ. اوکے سو میجورٹی کی آج فرسٹ کلاس ہے. آپ لوگوں کو جو ہے میں کچھ چیزیں پہلے ایکسپلین کروں گی اور پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی کلاس کو. وعلیکم السلام ماریا, کیسے ہو آپ سب؟ ٹھیک ہو؟ بہت سارے لوگ اور میں خود بھی کافی شدت سے انتظار کر رہی تھی کلاسز کے سٹارٹ ہونے کا. جب سے یہ کوچنگ سٹارٹ ہوئی ہے نا تو میری ایک ہی ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس کو میں پورے دل سے کرتی ہوں, دیٹ از ٹو ٹرین یو پیپل, کیونکہ آپ میں مجھے فیوچر نظر آتا ہے. فرسٹ بیچ تھا نا جب, اور جب یہ انیشیٹو لیا کوچنگ کا, تو مجھے اتنا یقین نہیں تھا کہ وی کین کریٹ اے ڈفرینس, کیونکہ ٹریننگس تو ہر جگہ ہو رہی ہیں اور بہت سارے لوگ بہت کچھ سیکھ بھی رہے ہیں, سکھا بھی رہے ہیں. جب میم آفی نے مجھے کہا نا کہ ہم پرسنل کوچنگ لانچ کرتے ہیں میم رمشا کو ساتھ ایڈ کر کے, تو میں نے کہا اس سے کوئی فائدہ میرا نہیں خیال ہوگا, کیونکہ آلریڈی سب لوگ فری لانسنگ کے بارے میں جان بھی رہے ہیں, کام بھی کر رہے ہیں. تو میں اپنی ایک سیٹ لائف چھوڑ کے, اپنی فری لانسنگ کا کریئر چھوڑ کے کیوں کوچنگ سٹارٹ کروں؟ میرا نہیں خیال ہم ریزلٹ پروڈیوس کر سکتے ہیں. کچھ مجھے موٹیویٹ کیا اپ ورک والوں نے, ان کی موٹیویشن نمبرز تھی. نمبر یہ تھے کہ اگر ایک فری لانسر, اگر میں اپنی بات کروں, اگر ایک فری لانسر 1.5 سال میں $40,000 ارن کر سکتا ہے, یہی اماؤنٹ 20 فری لانسر مل کے 2-3 مہینوں میں ارن کر سکتے ہیں. کام کی کمی نہیں ہے, ریسورسز کی کمی ہے. فری لانسنگ ایک ایسی انڈسٹری ہے جس میں کام کی کمی نہ ہو سکتی ہے نہ کبھی ہوگی, بیکاز پوری دنیا آن لائن کنورٹ کر رہی ہے. ود ان ٹائم جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا یہ گراف اوپر جائے گا, ڈیمانڈ انکریز ہوگی, لیکن ریسورسز نہیں ہے, کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا آپ اپنے طور پہ اس گیپ کو فل کر سکتی ہیں. سوری. تو نمبرز کی تو ایک موٹیویشن تھی. پھر میں نے کہا کہ ہم مینیج کیسے کریں گے ایک سسٹم. 4 لوگوں کو ٹرین کرنا از ناٹ این ایزی ٹاسک, اور 4 لوگ تو نہیں ہوں گے. جیسے جیسے ہم گرو کریں گے فیملی میں لوگ ایڈ ہوتے جائیں گے. کائنڈلی سب لوگ اپنا مائک میوٹ رکھیں گے. آپ سب کے پاس خود سے مائک ان میوٹ کرنے کا آپشن ہے, کیونکہ ہم نے ایک فیملی انوائرمنٹ کریٹ کیا. اس میں آپ سب لوگ جو ہے ایکولی پارٹیسپیٹ کرو گے, بٹ میک شیور کہ جب کلاس سٹارٹ ہوتی ہے اور جب تک آپ سے کہا نہیں جاتا آپ سب کے مائکس میوٹ ہوں گے, سو دیٹ کلاس میں کوئی ڈسٹربنس کریٹ نہ ہو. اوکے, سو ہم بات کر رہے تھے. تو پھر میم رمشا نے اور میم آفی نے بہت زیادہ یقین دلایا, اور اب تک دے آر ڈوئنگ دیئر پارٹ کہ مینجمنٹ کو ہم سنبھال لیں گے, آپ کنٹینٹ ڈلیور کریں, انشاءاللہ وی ول کریٹ اے ڈفرینس. فرسٹ بیچ کے بعد سے بچوں کا ریزلٹ دیکھ کے, ان کا کام دیکھ کے, تو مجھے بھی تھوڑی سی موٹیویشن ملی کہ یس وی کین ڈو اٹ. تو تب سے ماشاء اللہ سے وی آر گروئنگ, فیملی انکریز ہو رہی ہے, اور اٹس آل بیکاز آف یو گائز. تو میری ابھی جو لائف میں کور موٹیویشن ہے نا وہ آپ لوگ ہو. ہم نے ایک ساتھ ڈفرینس کریٹ کرنا ہے فری لانسنگ کی دنیا میں, کیونکہ ایک میجر کانسیپٹ یہ بنتا جا رہا ہے جیسے جیسے فری لانسنگ انڈسٹری گرو کر رہی ہے نا,
تو عوام کا کانسیپٹ یہ بنتا جا رہا ہے کہ فری لانسنگ میں لوگ فیل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے پیسے ملتے سنا ہے دیکھا بھی ہے لیکن ہمیں نہیں ملیں گے بیکاز ہم تو پروفائل بناتے ہیں آرڈرز ہی نہیں آتے, یا فلانے بندے نے پروفائل بنائی اس کو کام ہی نہیں مل رہا, پروفائل بین ہو رہی ہیں. تو یہ جو ایک گیپ ہے نا جس کی وجہ سے لوگ فری لانسنگ میں فیل ہوتے ہیں, ہم نے اس کو فیل کرنا ہے. اس کی کیا ریزن ہے, کیوں فیل ہوتے ہیں, کیسے ہم کامیاب ہوں گے, ان سب چیزوں پہ میں آپ کو ٹرین کروں گی. اور یاد رکھنا کہ ایک پروفیشنل جو ہوتا ہے نا وہ صرف اپنی اسکل کا ماہر نہیں ہوتا, اس میں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. جو لوگ فوکس کرتے ہیں نا صرف اسکل پہ وہ اکثر فیل ہو جاتے ہیں 2+2=4 کرنے کے چکروں میں. ہم نے ہر ایک ایسپیکٹ پہ خود کو گروم اینڈ ٹرانسفارم کرنا ہے. ہمارا مقصد جو ہے وہ 4 پیسے کمانا نہیں ہے. 4 پیسے کمانے کے لیے بہت سارے کام ہیں دنیا میں, اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو نصیب میں لکھا ہے وہ تو مل کے رہے گا. آپ کا نصیب تو کوئی نہیں چھین سکتا نا آپ سے. ہم نہیں جانتے کہ خدا نے ہمارے نصیب میں کیا لکھا ہے. جو رزق ہمارے نصیب میں لکھا گیا ہے وہ ہمیں مل کے رہے گا. ہمارا مقصد 4 پیسے کمانے کے ساتھ ساتھ خود کو پروو کرنا بھی ہے. تو اگر ہم خود کو پروو نہیں کر سکتے, خود کو ٹرانسفارم نہیں کر سکتے, کمیونٹی کی ہیلپ نہیں کر سکتے, لوگوں کی لائف میں اپنی لائف میں ڈفرینس کریٹ نہیں کر سکتے, تو پھر دس پلیٹ فارم از ناٹ فار یو. پیسے کمانے کے بہت سارے طریقے آپ کو کہیں سے بھی مل جائیں گے. آئی ایم شیور آپ میں سے بہت سارے لوگ کافی اچھا کہہ رہے ہوگے. تو ہمارا جو مقصد ہے نا وہ ایک ڈفرینس کریٹ کرنا ہے. تو یہ اس کی کچھ باتیں تھی. ابھی ہم اس کو کرتے ہیں جی اسٹارٹ. تھینک یو سو مچ. آپ لوگوں کی چیٹ میں ابھی اینڈ پہ پڑھوں گی ساتھ ساتھ جب میں آپ سے کہوں گا نا آپ کی میں چیٹ پڑھ رہی ہوں. کلاس میں یہ ہوگا جیسے بھی آپ لوگوں نے ہینڈ ریز کیے ہیں, کوئی کویشچن ہوتا ہے میں آپ سے کہتی ہوں جی آپ کویشچن کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم کوئی ڈسکشن کر رہی ہیں, میں آپ کو کوئی چیز سکھا رہی ہوں اور بیچ میں آ جاتے ہیں کویشچنس. تو فرسٹ آف آل اپنا ہینڈ ریز کرو گے اور اس کے بعد جو ہے آپ اپنا کویشچن پوچھیں گے مائک پہ. مائک پہ بھی پوچھ سکتے ہو اور آپ چیٹ پہ بھی پوچھ سکتے ہیں, کیونکہ یہ جو کلاسز ہیں نا یہ انٹریکٹیو ہوں گی. یہ وہ بورنگ زوم کے سیشنز نہیں ہے کہ ٹرینر بولی جا رہا ہے, اس نے 4 وہی باتیں بتانی ہیں جو یوٹیوب پہ موجود ہیں اور اس کے بعد کام ختم, بیکاز اٹس ناٹ اے کورس. ہم نے ایک ایکسپیرینس کرنا ہے. انسان نا سب سے زیادہ اپنے تجربات سے, مشاہدات سے, ایکسپیرینس سے سیکھتا ہے. جو لوگ ایکسپیرینس سے نہیں سیکھتے وہ صرف کاپی پیسٹنگ کرتے ہیں, جیسے بہت سے فری لانسرز کرتے ہیں, بہت سے ڈیزائنرز کرتے ہیں. کچھ ڈیزائن کرنے کی باری آتی ہے یا تو کسی کا کام کاپی پیسٹ کرتے ہیں, فری لانسنگ کی باری آتی ہے لوگوں کے ڈسکرپشنز, لوگوں کے گگس کاپی پیسٹ کرتے ہیں, کیونکہ انہوں نے خود کچھ ایکسپیرینس نہیں کیا ہوتا. میں نے آپ لوگوں کو ایکسپیرینسز کروانے ہیں تاکہ آپ خود کو ایکسپریس کر سکیں, اپنی اسکل کو ایکسپریس کر سکیں انٹرنیشنل دنیا کے سامنے. ہم نے لوکل مارکیٹ میں کام نہیں کرنا. ہم نے جس مارکیٹ میں کام کرنا ہے ہم نے اس کے حساب سے خود کو ٹرین کرنا ہے. جو ڈیزائن میں نے آپ کو سکھانا ہے, جو فری لانسنگ میں نے آپ کو سکھانی ہے, وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے سٹینڈرڈز کے اکارڈنگ ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پروفیشنل سے ڈیل کرنا آنا چاہیے. 2 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا, ایک تو آپ نے اپنے لوگوں میں کام کرنا ہوتا ہے, جیسے ہم یہاں پہ جابز وغیرہ کرتے ہیں, اس کے طریقہ کار کچھ اور ہوتے ہیں. سب سے بڑا ایشو تو یہاں پہ یہ ہوتا ہے پیسے نہیں ملتے. اگر آپ کسی کمپنی کے ساتھ آپ کو اتفاق ہو پاکستان میں کام کرنے کے ایز اے ڈیزائنر, پیمنٹس کے بہت ایشو ہوتے ہیں. پیمنٹس ایشوز کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو پرابلمٹک ہوتی ہیں, کیونکہ ہماری کمیونٹی ایسی ہے, ہم لوگ اس طرح سے ڈیل کرتے ہیں. یہ جو گورے ہیں ان کی ڈیلنگ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتی ہے. وہ باتیں جن سے ہم خوش ہوتے ہیں کیا پتہ یہ ان سے اوفینڈ ہوتے ہیں. تو ہم نے اپنی اسکل کو خود کو اس مارکیٹ کے حساب سے پالش کرنا ہے, اور اس میں ایکسپیرینس بہت اہم ہے. یہ جو کارپوریٹ سیکٹر ہے نا, یا جو پروفیشنل سیکٹر آپ کہہ لو, گورا مارکیٹ جو ہے, انٹرنیشنل لوگ جو ہیں, ان کو فیک یا وانا بیز پسند نہیں ہوتے. وانا بیز کیا ہوتے ہیں؟ میں خود ایک وانا بی تھی جب میں نے فری لانسنگ سٹارٹ کی, یا جب آئی واز ان مائی ٹین ایج. ایک بچہ بڑا ہوتا ہے نا, وہ چاہتا ہے میں یہ کر لوں, میں وہ بھی کر لوں, مجھے ڈاکٹر بننا ہے, مجھے ایک اچھا انسان بننا ہے. اب جس کو دیکھتے ہو آپ اسے کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہو, لیکن آپ خود کچھ نہیں ہوتے, کیونکہ آپ ایکسپیرینس نہیں کر رہے ہوتے نا. آپ صرف دیکھ کے اس چیز کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہو. جیسے بہت سارے ابھی کرنٹ فری لانسرز یا ڈیزائنرز ہیں, ان کو یہ نہیں پتا فری لانسنگ کیا ہوتی ہے. وہ صرف فری لانسر بننا چاہتے ہیں کیونکہ آپ نے ایک کامیاب فری لانسر دیکھا ہوتا ہے. آپ کہتے ہو ہمیں بھی کامیاب فری لانسر بننا ہے. کیا آپ جانتے ہیں کامیاب فری لانسر کیا ہوتا ہے؟ ہم کسی اچھے ڈیزائنر کو دیکھتے ہیں, کسی کا کام دیکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہمیں بھی ڈیزائنر بننا ہے, لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ڈیزائن کا ایکسپیرینس کیا ہے. تو ہمارا کور فوکس ان سارے سیشنز میں ٹرانسفارمیشن پہ ہوگا. ٹرانسفارمیشن ایکسپیرینس سے آتی ہے. اس کی میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتی ہوں. یہ ایگزامپل ساری زندگی یاد رکھنا, اور پھر اپنے سیشن کو سٹارٹ کرتے ہیں.
ایک نوجوان کو فقیر بننے کا شوق ہوا. فقیری بہت بڑی نعمت ہے. فقیر بھی دو طرح کا ہوتا ہے, ایک مانگنے والا ہوتا ہے, ایک دینے والا ہوتا ہے. تو یہاں پہ ہم جس فقیری کی بات کر رہے ہیں وہ دینے والا فقیر ہے. فقیری ایک بہت نعمت ہے. جو فقیر ہو جاتا ہے نا, اس کو پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی. دنیا کی کوئی چیز اس کو ہلا نہیں سکتی, اس کو پریشان نہیں کر سکتی. تو ایک نوجوان کو فقیر بننے کا شوق ہوا. اس نے کسی سے پوچھا کہ مجھے نا فقیری اختیار کرنی ہے, کیا طریقہ کار ہے, میں کیا کروں تو میں فقیر بن جاؤں گا. بتانے والے نے اسے کہا کہ تم ایسے تو نہیں بن سکتے کہ تم نے خواہش کی اور تم فقیر بن کے, تمہیں اس کے لیے کوئی عبادت کرنی پڑے گی, تمہیں ریاضت کرنی پڑے گی. 15 سال تک تمہیں لیٹس سپوز عبادت کرنی ہے. 15 سال دو اپنے اس خواہش کو, 15 سال عبادت کر کے دکھا. اس نوجوان نے 15-20 سال عبادت کی. بالآخر وہ اس کو فقیری عنایت ہوئی. وہ کسی پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے بیٹھ گیا اور وہاں پہ اس نے اپنا ایک جھونپڑی سی بنا لی. ایک دن اس کے پاس ایک شخص آیا. وہ اسے کہتا ہے کہ بابا جی دعا کرے میں فقیر بن جاؤں. اس نے کہا میری دعا سے تم کیسے بنو گے, مجھے فقیر بننے میں 15 سے 20 سال لگے اور تم چاہ رہے ہو میری ایک دعا سے بغیر کچھ کیے تم فقیر بن جاؤ. کوئی بھی جو پروفیشن ہوتا ہے نا, اس میں آپ کو 3 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں تاکہ آپ کو مانا جائے. آپ کی ایک پہچان ہو, آپ کی ورتھ ہو, آپ کی اسکل, اس اسکل میں آپ کا ایکسپیرینس, اور اس اسکل میں آپ کی مہارت. ہنر میں مہارت بہت اہم ہے. آپ سب ڈیزائنر بننے کے لیے ڈیزائن سیکھتے ہو, کہیں سے بھی سیکھو. آپ کی 1 مہینے کا کورس ہے, آپ کی 10 ماہ کی ٹریننگ ہے, لیکن آپ کے پاس تجربہ کیا ہے؟ ابھی ہمیں کسی بھی فیلڈ میں گئے ہوئے 4 دن نہیں ہوتے. ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم اس فیلڈ کا پریمیم ایکسپیرینس کریں, ہم ٹاپ ریٹڈ ہو جائیں, ہم بہت اچھے ڈیزائنر ہو جائیں. کسی بھی کام کو نا آپ کو ماسٹر کرنے کے لیے ٹائم درکار ہوتا ہے. تجربہ, آپ کا ایکسپیرینس, جو ٹائم آپ کسی بھی چیز کو دیتے ہیں نا, وہ سب سے بڑی کوالٹی ہوتی ہے. ڈزنٹ میٹر کہ آپ کتنا اچھا کام کرتے ہو. عام طور پہ اگر کوئی کاروبار کرنا ہو نا, تو ہم اس کاروبار کے ماہر لوگوں کی رائے لیتے ہیں. اب وہ کاروبار کے ماہر اس لیے نہیں ہوتے کہ بہت سوٹڈ بوٹڈ ہے, ان کے پاس کوئی انٹرنیشنل ڈگریز ہے, ان کے پاس تجربہ ہوتا ہے, انہوں نے زندگیاں گزاری ہوتی ہیں اس کام میں. تو بغیر اپنا ٹائم انویسٹ کیے, بغیر کسی چیز میں آپ اس کو ایکسپیرینس کیے, یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے اس کام کو ماسٹر کرنا ہے. اور یاد رکھنا یہ پروسیس ہے. جلد بازی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتی. ہم سب جلد باز ہیں, اور نو ڈاؤٹ ہر شخص فوراً سے کامیاب ہونا چاہتا ہے, لیکن فوراً سے کامیابی کبھی نہیں ملتی. اپنی پہچان بنانے میں, اپنی جگہ بنانے میں وقت لگتا ہے. اور اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں جی اگر ایک کام میں 6 سال لگنے, 10 سال لگنے, کام ہی چھوڑ دو. جب تک شروع نہیں کرو گے 6-10 سال کیسے گزارو گے؟ اگر ایک بچہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ جی ڈاکٹر بننے کے لیے آپ کو 4-5 سال چاہیے, وہی 4-5 سال میں کیوں انویسٹ کروں, میں کوئی اور کام کر لیتا ہوں. وہ کوئی اور کام بھی نہیں کرتا اور یہی سوچتا رہتا ہے کہ 4-5 سال میں انویسٹ نہیں کر سکتا, وہ کبھی بھی ڈاکٹر نہیں بنے گا. ہر چیز کو وقت لگتا ہے. یہ جو وقت ہے نا, یہ خود ہر ایک مسئلے کا, ہر ایک خواہش کا, ہر ایک آپ کے گول کا ریزلٹ ہے. کسی بھی چیز کو آپ صرف اپنا وقت دے دیں نا پوری نیت کے ساتھ. آج آپ لوگ اس سیشن میں موجود ہو, آپ لوگ ڈیزائنر بننا چاہتے ہو, آپ لوگ فری لانسر بننا چاہتے ہو. اس ڈیزائن کو اپنی زندگی میں سے ڈیلی آپ 1 سے 2 اور دیں گے نا, صرف 1 سے 2 گھنٹے ڈیڈیکیٹڈ, تو آپ دیکھیں آپ کتنے کمال کے ڈیزائنر بنتے ہیں. لیکن اگر آپ صرف یہ خواہش کریں گے کہ جی ہم کورس پہ کورس کر لیں, ٹریننگ جوائن کر لیں, کوئی بہت ایکسپینسو ٹریننگ جوائن کریں, کوئی فری کا کورس دیکھیں, آپ کبھی بھی ڈیزائنر نہیں بنو گے. وہ جو آپ وقت گزارو گے نا, وہ اپنی چاہت میں, اپنی خواہش میں, اپنے خیال میں گزارو گے. جو وقت ایکشن میں گزارا جاتا ہے نا, وہ وقت آپ کو ریوارڈ دیتا ہے. دنیا کی سب سے زیادہ جو وفادار چیز ہے نا, وہ وقت ہے. لوگ کہتے ہیں وقت کسی کا نہیں ہوتا, حالانکہ یہی وہ وقت ہے جو آپ اگر اس کو انویسٹ کریں نا اپنے اوپر یا کسی بھی چیز پہ, آپ کو ریزلٹ ضرور دے گا. یہ وقت اگر آپ کسی کو چیٹ کرنے میں گزاریں, کسی کے ساتھ جھوٹ بولنے میں گزاریں, کسی اسکل پہ انویسٹ کریں, جیسے بھی آپ اس کو انویسٹ کریں گے نا, اس کا ریزلٹ ملے گا. دیر سے ہی صحیح, لیکن ملے گا ضرور. ایگزیکٹلی. وقت انتظار نہیں کرتا, لیکن وقت کا صلہ ضرور ملتا ہے. ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈز. ایبسلیوٹلی. تو ہم نے جو ہے نا اپنے ایکشنز کو ریفارم کرنا ہے, ہم نے اپنے ایکشنز کو ایکسپیرینس کرنا ہے. دس از مینلی اباؤٹ ایکسپیرینس.
I'm gonna share my screen और हम स्टार्ट करते हैं मैमूना की एक बहुत खूबसूरत बात से। मैमूना, अगर आप सेशन में हैं तो आपकी ये लाइंस मुझे हमेशा याद रहेंगी, जितनी खूबसूरती से आपने इस पूरे प्रोसेस को समराइज किया है, दैट इज कमेंडेबल। शुरू करते हैं आदाब से। ये सब है शाहीन मिस अब्बास के। उम्मीद करते हैं नहीं करेंगे मायूस अपनी किसी अदा से। शाहीन करेंगे परवाज इब्तदा ऐसी इंतहा से जहां दुनिया करेगी नाज मिस अब्बास के तरीक़ाकार पे। और ये तो हमें आप सब पे यकीन है कि आप लोग डिसअपॉइंट नहीं करोगे किसी भी अपनी अदा से, चाहे वो स्किल के हवाले से हो, प्रोफेशनलिज्म के हवाले से हो, पर्सनल फ्रेंड पे हो। आई एम वेरी मच श्योर कि दीज ईगल्स विल नेवर लेट अस डाउन। और शुरू जो हमने करना है ना, वो अदाब से करना है। अदब जो है ना, किसी भी चीज में आप अदब करो, वक्त का आप अदब करो, सिखाने वाले का, अपने फेलोज का, अपनी फैमिली का, उन लोगों का जो आपको अपना वक्त का थोड़ा सा भी टाइम देते हैं, तो आपको यकीनी तौर पे उसका रिजल्ट मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि ये सब बातें कहानियां हैं, क्योंकि हमने सिर्फ सुनी होती है ना, एक्सपीरियंस नहीं की होती। जिस चीज को आपने खुद एक्सपीरियंस ना किया हो, आमतौर पे वो कहानी लगती है। लेकिन अगेन वही बात कि जब ये वक्त गुजरता है ना और आप इन सारी कहानियों को एक्सपीरियंस करते हो, तो हम कहते हैं काश हम पहले ही समझ जाते। शुरू से जब हम बड़े हो रहे होते हैं ना, कुछ चीजें हमारे पेरेंट्स हमें सिखाना शुरू करते हैं, बताना शुरू करते हैं, हम नहीं समझते। हम कहते हैं नहीं क्या पता हो, हम खुद एक्सपीरियंस करके देखेंगे। जब तक हम खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे ना, हम इनकी बात पे यकीन नहीं कर सकते। फिर क्या होता है, हम अपनी जिंदगी के कीमती 10-15 साल उन्हीं चीजों को एक्सपीरियंस करने में गुजारते हैं, और एंड पे जब हमारा वक्त खत्म हो रहा होता है, हम ये कहते हैं कि हाँ, हमारे पेरेंट्स सही कहते थे। ऐसा हुआ है कभी आप में से किसी के साथ कि आप खुद से तजुर्बा करने के बाद कहें कि हाँ, जो हमारी अम्मा अब्बा ने कहा था ना, वही बात सही थी, जो हमें टीचर ने बताया था, जो चीज हमने सीखी थी, वही बात सही थी। तो लेकिन ये भी इंसान की नेचर है ना, जब तक उसका हाथ नहीं जलता ना, उसको ऐसे नहीं मानता। कहता जब तक मेरा हाथ नहीं जलेगा ना, तब तक मैं कैसे मान लूंगा कि ये आग हाथ जलाती, क्या पता मेरा ना जले। अगर हम ये छोटी छोटी चीजें जिंदगी में सीख जाए ना, तो यकीन करो हमारी जिंदगी बहुत आसान हो जाए। लेकिन बीइंग अ ह्यूमन ऐसा हो नहीं सकता, इंसान की नेचर है। सो पहला अदब आप लोगों का ये है, जो मैंने बता दिया सेशन अटेंड करने का। दूसरा ये है कि आपने एक दूसरे का जो है प्राइवेसी के, एक दूसरे के आराम का ख्याल रखना है, अपने फेलोज का, मैनेजमेंट का। जितने भी प्लेटफॉर्म्स पे आपको डिफरेंट लोग मिलेंगे ना, द मीम के प्लेटफॉर्म्स पे, लाइक जो द मीम का मेन प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे मैम रमशा उनकी टीम आपको डील करते हैं। फ्रीलांसिंग क्लिनिक के प्लेटफॉर्म पे अपने स्पेशलिस्ट हैं, स्किल लैब के प्लेटफॉर्म पे अपने स्पेशलिस्ट हैं। वो सब इंसान है ना, कोई रोबोट तो है नहीं कि अभी आपने क्वेरी सेंड की, अभी आपने एक बात की, फौरन से आंसर आ जाए। तो इन थोड़ी सी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। बाकी आई एम श्योर हम सब एक साथ हैं, एज अ फैमिली, एज अ कम्युनिटी, और इंशाल्लाह टुगेदर वी ग्रो। अब आ जाते हैं कि आपका जो स्केड्यूल है, उसमें ये 4 क्लासेस एक साथ करने का क्या सीन है, इससे आपको कैसे फ़ायदा होगा? दो बैचेस में आपको इनिशियली डिवाइड किया है। 2 बैचेस में इसलिए क्योंकि कोई भी आप डिज़ाइन का स्किल जब परफॉर्म करते हैं ना, तो अमूमन आपको एडोबी के 2 सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो एडोबी के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिन पे हम डिज़ाइन का, वीडियोस का, विजुअल्स का काम करते हैं, लेकिन आम तौर पे इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप इस्तेमाल किए जाते हैं। फोटोशॉप एक डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, उसमें डिज़ाइन कम और मैनिपुलेशन का मकसद ज़्यादा होता है। फोटोशॉप इस्तेमाल करते हुए आप जो डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, वो बेसिकली इमेज के गिर्द रिवॉल्व करता है। उसमें जो मेन एक पार्ट प्ले करता है ना, वो इमेज करता है। आप इमेज को मैनिपुलेट करते हैं, आप इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करते हैं, इमेज को इन्हेंस करते हैं, क्योंकि किसी भी डिज़ाइन में अगर वो पैकेजिंग का डिज़ाइन है, बड़ी स्क्रीन का डिज़ाइन है, लाइक प्रेजेंटेशन बड़ी स्क्रीन का डिज़ाइन है, या बुक डिज़ाइन है, तो ये वो 3 स्किल्स हैं जिसमें इमेज की इंपॉर्टेंस खासी ज़्यादा है। तो उसमें फिर हम फोटोशॉप को इस्तेमाल करते हैं। जब हमने कुछ बनाना होता है ना, कुछ कंपोज करना होता है, कुछ क्रिएट करना होता है, वहां पे हम इलस्ट्रेटर को इस्तेमाल करते हैं। इलस्ट्रेटर में इमेज की इंपॉर्टेंस कम होती है, बाकी एलिमेंट्स लाइक टेक्स्ट, स्पेस, कलर, इनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है। यही वजह है कि जो एडोबी इलस्ट्रेटर है ना, वो इमेज
کی ٹریٹمنٹ کے اتنے ٹولز فراہم نہیں کرتا جتنے فوٹوشاپ کرتا ہے. لائک آپ السٹریٹر میں امیج کا بیک گراؤنڈ ریموو نہیں کر سکتے, اس کے لیے آپ کو فوٹوشاپ کا سہارا لینا ہوگا. سو بیسکلی جو ڈیزائن ہے نا وہ ٹول وائز دو ٹولز میں, دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ ہو جاتا ہے, ایک فوٹوشاپ ایک السٹریٹر. ہر سافٹ ویئر کو آپ دو طرح سے استعمال کر سکتے ہیں. ایک آپ اس سے ڈیزائن کریٹ کر سکتے ہیں, دوسرا آپ اس کو ٹیکنیکلی استعمال کرتے ہو. ڈیزائن کریٹ کرنا تو پرابلم کا سولوشن ہے نا, اور پرابلم کا سولوشن فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے آپ کو ملٹیپل چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. اس میں اسٹیٹکس بھی آ جاتے ہیں, فنکشنالٹی بھی آ جاتی ہے. اسٹیٹکس ہوتے ہیں وہ چیز جو دیکھنے میں اچھی لگتی ہے, اس کو اسٹیٹکس بولتے ہیں. فنکشنالٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ جو ڈیزائن بنا رہے ہو کیا وہ اپنا میسج کنوے کر رہے ہیں, کیا وہ پرفارم کر رہے ہیں. اس کی چھوٹی سی اگزامپل یہ ہے کہ اگر ہم بک ڈیزائن کی بات کرتے ہیں, آپ نے بک ڈیزائن بنایا لیکن لگ رہا ہے کہ یہ بک ڈیزائن نہیں تو فلائر ہے. اگر اس میں فلائر کی فیل آ رہی ہو, بہت سارے ٹیکسٹ ہو, تو وہ بک ڈیزائن تھوڑی ہوگا, وہ فنکشنل ڈیزائن نہیں ہے. ایک بک ڈیزائن شوڈ بی لائک اے بک ڈیزائن. ضروری نہیں کہ آپ اسے پرنٹ میں دیکھیں گے, کسی کتاب کی سرورٹ پہ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ ایک بک ڈیزائن ہے. آپ اس کو کہیں لیپ ٹاپ میں دیکھو, اس کی PNG فائل دیکھو, JPEG فائل دیکھو, آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ بک ڈیزائن ہے, یہ فلائر نہیں ہے, یہ سوشل میڈیا پوسٹ نہیں ہے, یہ میگزین نہیں ہے, یہ بک ڈیزائن. ایک میگزین کور میں اور ایک بک کور میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں فنکشنالٹی, کہ آپ اپنا رول صحیح طریقے سے پرفارم کریں. اس کی ریئل لائف میں سے اگزامپل, جیسے ایک شخص بہت اچھا انسان ہو سکتا ہے لیکن اگر وہ میریڈ ہے اور وہ اچھا باپ نہیں ہے, تو ایک باپ کے رول میں وہ فنکشنل نہیں ہے, وہ اپنی فنکشنالٹی پوری نہیں کر رہا. ایک اچھا انسان ہونا کافی نہیں ہے, ایک اچھا دوست ہونا کافی نہیں ہے. اگر وہ ایک باپ ہے تو اس کو ایز اے پیرنٹ اپنا پارٹ پلے کرنا چاہیے. اسی طرح سے ڈیزائن میں نا ہر ایک سکل کا اپنا اپنا پارٹ ہوتا ہے. تو یہ چیزیں تھوڑی سی ایڈوانس ہوتی ہیں. یہاں تک آنے کے لیے پہلے تو دیکھو نا, اگر ہم ایک ایز اے ہیومن بات کریں تو پہلے آپ ایک عام انسان ہوتے ہو. آپ جب پیدا ہوتے ہیں آپ کسی کے بیٹے ہوتے ہو, بیٹی ہوتے ہو, آپ کے کچھ بہن بھائی ہوں گے تو آپ کا بہن یا بھائی کا رول ہوگا. ود ان ٹائم آپ کا رول اپ گریڈ ہوتا ہے. تو شروع میں جو ہمارا فوکس ہوتا ہے نا, ایک بچہ جب اسکول میں جاتا ہے, ایک بچی جب اسکول میں جاتی ہے, تو اس کو اچھا پیرنٹ بننا نہیں سکھایا جاتا, اس کو اچھا انسان بننا سکھایا جاتا ہے, کیونکہ ود ان ٹائم اس کا رول اپ گریڈ ہوگا. اسی طرح سے ڈیزائن میں ود ان ٹائم آپ کے رولز اپ گریڈ ہوتے ہیں, کہ اب آپ نے ڈیفرینشیٹ کرنا ہے کہ جو آپ ڈیزائن کے نام پہ ایک امیج بنا رہے ہو, کیا وہ بک ڈیزائن ہے یا پیکیجنگ ہے, ڈفرینس کہاں پہ. تو یہ تھوڑی سی ایڈوانس چیز ہے. پھر ایک ہوتا ہے صرف ٹیکنیکل پارٹ, سوری, جس میں فنکشنالٹی نہیں ہوتی. اس میں آپ نے صرف ٹول کو استعمال میں لانا ہوتا ہے. اگر ابھی آپ ریڈی نہیں ہو کہ آپ ڈیفرینشیٹ کر سکو کہ یہ بک ڈیزائن ہے, یہ پیکیجنگ ہے, یہ میگزین کور ہے, یا آپ ابھی ڈفرینٹ ڈیزائنس کو ڈیفرینشیٹ نہیں کر سکتے, تو آپ ٹول کے اسکل پہ کام کر لو. مزے کی بات یہ کہ فری لانسنگ میں ہر چیز بکتی ہے. اگر آپ ڈیزائن نہیں کرنا چاہتے یا ابھی آپ ڈیزائن کے لیے تیار نہیں ہو, تو آپ خالی ٹول کے اسکل سیل کر سکتے ہو. ہر ایڈوبی کا سافٹ ویئر آپ کو ٹول کے کچھ اسکلس پرووائڈ کرتے ہیں, جس میں آپ کا کام صرف ایک ٹیکنیشین کا ہوتا ہے. آپ کی پرابلم کا سولوشن بہت آسان ہوتا ہے. کلائنٹ نے بتایا میرا پرابلم یہ ہے, مجھے ویکٹر ٹریسنگ کروانی ہے, یہ میرے پاس ایک امیج ہے, لوگو ہے, بلر ہے, اس کو کلیئر کر دے, ویکٹر میں کنورٹ کر دے. تو اب اس میں کوئی ڈیزائن تو ہے نہیں ہے, آپ سمپل اپنا ٹول استعمال کریں گے, اسے کلیئر کر دیں گے. ایک کلائنٹ آپ سے یہ کہتے ہیں مجھے آئیکنز بنوانے ہیں, یہ 4 میری ویب سائٹ ہے یا میں پیکیجنگ کر رہا ہوں, مجھے 4 آئیکنز چاہیے. اس نے آپ کو بتا دیا ایک مجھے میسج کا آئیکن چاہیے, ایک فون کا, ایک ای میل کا, ایک چیٹ کا. آپ نے وہ آئیکن بنا دی, اس میں کوئی اسٹیٹکس انوالو نہیں ہے, کوئی فنکشنالٹی انوالو نہیں ہے. جو آپ کو انسٹرکشن ملی آپ نے اس کے اکارڈنگ ٹول یوز کیا. اب آئیکن بنانے کے لیے ہم عموماً پین ٹول اور شیپ ٹول استعمال کرتے ہیں. آپ نے اس کو آئیکنز بنا کے دے دیے. کسی کلائنٹ نے کہا مجھے پیٹرن چاہیے, میں ایک پیکیجنگ ڈیزائن کر رہا ہوں, اس کے لیے مجھے پیٹرن چاہیے, یا میں ایک آپ کہہ لو کہ ٹیکسٹائل کے لیے مجھے پیٹرن چاہیے. آپ نے ٹول کا استعمال کرتے ہوئے پیٹرن بنا کے دے دیا. تو ٹول کے اسکل بھی سیپریٹلی سیل ہوتے ہیں. فوٹوشاپ کے الگ اسکلز ہیں, السٹریٹر کے الگ ٹولز ہیں, اس کے الگ ٹول کے اسکلز ہیں. ایک پریزنٹیشن, پیکیجنگ, بک ڈیزائنر کو ٹول اسکلز بھی آنے چاہیے, کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی بک ڈیزائن جو ہے اس میں السٹریشن بنانی ہو, اس میں آپ نے ویکٹر ٹریسنگ کرنی ہو. میں تو بک ڈیزائن میں آپ کو یہ سکھاؤں گی نا کہ بک ڈیزائن کیا ہوتا ہے, اس میں ٹول کم
اور فنکشنالٹی زیادہ ہوگی کہ بھائی اگر آپ بک ڈیزائن کر رہے ہیں کسی فکشن کے لیے تو وہ کیسا ہوتا ہے, اگر آپ اکیڈمک بک کور ڈیزائن کر رہے ہو وہ کیسا ہوتا ہے, پیکیجنگ کر رہے ہو اگر آپ کی کسی کاسمیٹکس کی پیکیجنگ ہے اس میں کیا ایلیمنٹ آپ نے ایڈ کرنے ہیں, کس طرح سے ان کو مکس اینڈ میچ کرنا ہے, اگر کوئی ایٹیبل ہے کوکنگ آئل ہے اس کی پیکیجنگ کیسی ہوتی ہے, پریزنٹیشنز کی اپنی فارم ہے. تو یہ جو پریزنٹیشن اور پیکیجنگ کا اسکل ہے نا یہ دونوں سافٹ ویئرس پہ ہوتا ہے. فوٹو شاپ بھی اس میں انوالو ہوتی ہے, السٹریٹر بھی انوالو ہوتی ہے کیونکہ یہ ایک ایڈوانس لیول کا اسکل ہے. آپ کو اپنی اسکل میں امیج مینیپولیشن کے لیے فوٹو شاپ چاہیے ہوگا, آپ کو آئکنس بنانے کے لیے, آپ کو پیٹرنز بنانے کے لیے ویکٹر ٹریسنگ کے لیے السٹریٹر چاہیے, اور اس کے علاوہ بھی آپ اپنا کام جو ہے پیکیجنگ اور پریزنٹیشن کا عموماً السٹریٹر میں کیا جاتا ہے. پیکیجنگ تو ہوتی ہے السٹریٹر میں, پریزنٹیشن ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا کلائنٹ کے جی مجھے پرنٹ فارم میں اگر چاہیے تو آپ السٹریٹر میں بنا کے دیتے ہیں, اگر اس کو اسکرین پہ پلے کرنا ہے تو آپ پاور پوائنٹ میں بنا کے دیتے ہیں. اسی طرح سے جو آپ کا بک ڈیزائن ہے اس کے لیے آپ استعمال کرتے ہو السٹریٹر کا, کیونکہ وہ بھی السٹریٹر میں ہوتا ہے. تو اس وجہ سے آپ کے جو جتنے بھی ڈومینز ہیں ان کو دو میجر کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا, بیکاز یہ میں معافی کا یہ آئیڈیا تھا کہ پیکیجنگ, پریزنٹیشن, بک ڈیزائن ان اسٹوڈنٹس کو ٹول سکلز کی بھی ایکسیس ملنی چاہیے. آپ نے ٹول سکل سیل تو نہیں کرنے, السٹریٹر والے تو اپنے ٹول سکل سیل کریں گے, لیکن یہ ٹولز آپ کو اپنی سکل کو پریکٹس اینڈ امپروو کرنے میں بہت ہیلپ کریں گے. دیٹس وائی دو گروپس میں ڈیوائڈ کیا. باقی آپ لوگوں کی سیپریٹ کلاسز بھی ہوں گی جہاں پہ آپ اسپیسیفکلی اپنے ڈومین کے بارے میں سیکھو گے. لائک ابھی یہاں پہ سوشل میڈیا بک ڈیزائن کی کلاس آئی 31 مارچ کو, تو اس میں آپ کو اسپیسیفکلی بک ڈیزائن کے بارے میں چیزیں سکھاؤں گی. اس میں ہم ٹول کی کم اور فنکشنالٹی کی بات زیادہ کریں گے. اسی طرح سے السٹریٹر اسکلز والوں کی بھی کچھ کلاسز ہیں. آئی گیس ایک کلاس ہے جو آپ کی اسپیشلائزڈ ہے, جس میں صرف آپ کو السٹریٹر کا وہ اسکل سکھایا جائے گا جو باقی لوگوں کے کام کا نہیں ہے, جو باقی ڈومینز میں استعمال نہیں ہوگا. یہ جو اسکلز میں آپ کو سکھا رہی ہوں نا یہ آپ کہہ لو جنیرک اسکلز نہیں ہیں, یہ کسٹمائزڈ ہے, یہ کرافٹڈ ہے, کیونکہ یہی چیزیں فری لانسنگ میں آپ نے سیل کرنی ہے. یہ وہ گرافک ڈیزائن کا کورس نہیں ہے کہ آپ نے گرافک ڈیزائن کر لیا, لوگو, بزنس کارڈ سیکھ لیا, اب جو مرضی آپ سیل کرو. جب آپ اپنا 1 منتھ کا لرننگ پیریڈ کمپلیٹ کریں گے نا اور آپ کا فری لانسنگ کا پیریڈ سٹارٹ ہوگا تو میں آپ تمام ایگلز کو کسٹمائز فائبر پلانز دوں گی کہ آپ نے اپنی اسکل کو فائبر پہ سیل کس طرح سے کرنا, کون سے کی ورڈ کو ٹارگیٹ کرنا. اگر ہم سارے ایک ہی پٹری پہ کام کریں گے تو پھر تو رزلٹ نہیں ملے گا نا. تو یہ جو بھی پلان کیا گیا ہے آپ کے لیے, جس بھی طرح سے ڈومینز کو پریزنٹ کیا, یہ وداؤٹ اینی پرپز نہیں ہے, اس کی ریزن ہے, ریزن میں نے آپ کو ایکسپلین کر دی ہے. نیون 2 کی بھی بالکل سیپریٹ کلاسز ہیں. یہ آپ کا اپریل کا اسکیجول ہے جو بھی میم آپ کے ساتھ اپریل میں آگے شیئر کریں گی. اس میں پیکیجنگ کی اور پریزنٹیشن کی سیپریٹ کلاسز بھی ہیں, کیونکہ آپ کی کلاسز زیادہ ہیں نا باقی لوگوں سے. آپ کی ڈومین میں تھوڑی سی ہمیں ڈیٹیل میں چیزوں کو سیکھنا ہے, بیکاز ایک پیکیجنگ ڈیزائنر جو ہوتا ہے وہ گرافک ڈیزائنر نہیں ہوتا. جب آپ فری لانسنگ میں کام کرو گے نا اور کوئی پیکیجنگ کا پروجیکٹ ہے جس کا بجٹ ہوگا کوئی $500 کے اراؤنڈ, اور آپ کلائنٹ سے کہتے ہیں کہ آئی ایم اے گرافک ڈیزائنر, اور کبھی بھی آپ کو پروجیکٹ نہیں دے گا, وہ کہے گا مجھے پیکیجنگ ڈیزائنر چاہیے, میں $500 دے رہا ہوں, گرافک ڈیزائن کے لیے نہیں دے رہا. گرافک ڈیزائن از سم تھنگ ایلس. گرافک ڈیزائن وہ ہے کہ ایک جنرل ڈاکٹر ہے, فزیشین ہے. اللہ نہ کرے اگر آپ کو کوئی دماغ کا مسئلہ ہوتا ہے تو آپ فزیشین کے پاس نہیں جائیں گے, آپ جائیں گے نیورولوجسٹ کے پاس. آپ کی پہلی پریفرنس یہ ہوگی کہ ہمیں کوئی نیورولوجسٹ ڈیل کرے, ہمیں فزیشین اس طرح ڈیل نہیں کر سکتا. تو یہی چیز ہے ڈیزائن میں بھی کہ پیکیجنگ, بک ڈیزائن, پریزنٹیشن, ان تمام کے لیے کوئی بھی کلائنٹ جو $500,000 خرچ کر رہا ہو وہ گرافک ڈیزائنر کے پاس نہیں جاتا. ہاں $5-10 کا پروجیکٹ ہو تو وہ گرافک ڈیزائنر سے بنوا لیتا ہے. لیکن چونکہ فری لانسنگ انڈسٹری بہت ریپڈلی گرو کر رہی ہے, اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے گرو کرنے والی انڈسٹری فری لانسنگ انڈسٹری ہے. کسی زمانے میں آئل انڈسٹری تھی, کسی زمانے میں آپ کی یہ جو موبائل نیٹ ورکنگ والی انڈسٹری تھی یہ بہت تیزی سے گرو کر رہی تھی. اب یہ جو ورچوئل انڈسٹری ہے فری لانسنگ کی یہ بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں نہ صرف کام کا اضافہ ہو رہا ہے, کام کرنے والوں کا بھی ہو رہا ہے. تو کام کرنے والوں کو اسپیشلائز کرنا از ویری امپورٹنٹ. جو چیز جب گرو کرتی ہے, جیسے پہلے بیچ میں یہ سب چیزیں نہیں تھی جو بھی آپ کو آفر کی جا رہی ہیں, سیکنڈ بیچ میں تھوڑا سا بہتر ہوا, تھرڈ تھوڑا سا اور بہتر, چیزوں کو ریفائن کیا گیا, اب مزید ریفائن کر دیا, کیونکہ ایک گروتھ ہے نا, جہاں پہ گروتھ ہوتی ہے وہاں پہ ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے.
تو فری لانسنگ انڈسٹری بھی ٹرانسفارم ہو رہی ہے. انشاءاللہ جو چیزیں میں آپ کو سکھاؤں گی وہ اپڈیٹڈ ہوں گی, اپ ٹو ڈیٹ ہوں گی, کرنٹ الگورتھم کے مطابق ہوں گی. گرافک ڈیزائن کو ڈیپلی گائڈ کر دیں تاکہ سمجھ آ جائے. جی فرید بتائیں کس طرح سے ڈیپلی گائڈ کروں. اپنے کویسچن آپ پیسٹ کریں ادھر چیٹ باکس میں, تب تک میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ آپ نے کس طرح سے اپنی کلاسز کو اٹینڈ کرنا ہے. جب آپ کی کلاس سٹارٹ ہوگی, آپ زوم کے لنک پہ کلک کرتے ہیں تو دمیم کے پلیٹ فارم پہ, دمیم کے پیج پہ جہاں پہ ابھی آپ لوگ لائیو ہو, یہاں پہ آپ کی اٹینڈنس کی ایک ڈومین اٹینڈنس کی ایک پوسٹ پبلش ہو جائے گی. ہر ڈومین کے الگ الگ ہے, لائک یہ پیکیجنگ ڈیزائن کی پوسٹ ہے, یہ بک ڈیزائن کی ہے, یہ السٹریٹر سکلز کی ہے. آپ نے اپنی اپنی ڈومین کے حساب سے اس پہ جا کے اپنی اٹینڈنس مارک کرنی ہے. اٹینڈنس کیسے مارک کرنی ہے؟ کیپشن میں مینشن ہے اپنا نام, ڈومین, آج کی ڈیٹ, اور یہ آپ کے ہیش ٹیگز ہیں. ان کو آپ کہیں پہ بھی سیو کر لو. جب بھی آپ نے سوشل میڈیا پہ کوئی ایکٹیویٹی کرنی ہے, اپنا فیڈ بیک شیئر کرنا ہے, اپنی اٹینڈنس مارک کرنی ہے, آپ نے کوئی اسائنمنٹ اپلوڈ کرنی ہے, آپ ان ہیش ٹیگس کو استعمال کریں گے. ان ہیش ٹیگس کے ساتھ آپ نے اپنے کام کو جو ہے پبلش کرنا ہے. سو سب سے پہلے تو وہ لوگ جنہوں نے اپنی اٹینڈنس مارک نہیں کی, اپنی اپنی ڈومین کی پوسٹ پہ جا کے اٹینڈنس مارک کریں. اٹینڈنس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. وہ امپورٹنس یہ ہے کہ جب آپ کا لرننگ پیریڈ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور آپ کے ساتھ فائنل اسیسمنٹ شیئر کی جاتی ہے کہ جی اب آپ لوگ جو ہے وہ اسیسمنٹ کمپلیٹ کریں, تاکہ یہ فیصلہ کیا جائے آپ نے سیکرٹ سیل میں پروموٹ ہونا ہے یا آپ نے پاس آؤٹ کرنا ہے. تو کچھ ایگل جیسے ہوتے ہیں جو کسی ریزن کی وجہ سے اسیسمنٹ کو پاس نہیں کر پاتے. اسیسمنٹ پاس کرنے کے لیے 600 مارکس یا 600 ارننگ ہونا ضروری ہے. تو جب آپ وہ نہیں کر پاتے ہو, تو اگر آپ کی اٹینڈنس 80% ہوتی ہے, پھر آپ کو ایک موقع دیا جاتا ہے کہ آپ اگین اپنی سکلز کو, اپنے بیچ کو ریوائز کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے اٹینڈنس 80% ہونا بہت ضروری ہے. اٹینڈنس 80% کیسے ہوگی؟ ایک تو آپ اپنی یہ اٹینڈنس والی پوسٹ پہ مارک کریں گے, اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کا سیشن ختم ہوتا ہے تو ایک فیڈ بیک کی پوسٹ پبلش ہوتی ہے. اس فیڈ بیک کی پوسٹ پہ آپ نے اپنی ڈومین پہ, لائک جو بھی بک ڈیزائن کی ڈومین کے لوگ ہیں سیشن میں موجود, جب سیشن ختم ہوگا تو فیڈ بیک کی پوسٹ پبلش ہوگی. اس پہ وہ جا کے اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں گے. آج کا آپ لوگوں نے اپنے ایکسپیرینس کو, اپنی فیلنگس کو, اپنے جو بھی آپ کی لرننگ ہے اس کو الفاظ دینے, تاکہ کل کو ہمیں فری لانسنگ کی دنیا میں کسی کو کاپی پیسٹ نہ کرنا پڑے. ضروری نہیں کہ ہم 2-4 وہی ٹیپیکل چیزیں سیکھیں گے تو ہم نے کچھ سیکھا ہے. آئی ایم شیور کہ آج کے سیشن سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. میں بہت کچھ سیکھ رہی ہوں آپ لوگوں سے. تو جو بھی آپ کا ایکسپیرینس رہا نا, آپ نے اس کو الفاظ کی صورت میں اپنے فیڈ بیک پوسٹ پہ پبلش کرنا ہے. فیڈ بیک پوسٹ پہ آپ کا کمنٹ اور اٹینڈنس کی پوسٹ پہ آپ کا کمنٹ جو ہے وہ کاؤنٹ ہوتا ہے ایز اٹینڈنس. آپ کے جو سی آرز ہیں, جو آپ کی کلاس یا ڈومین ریپرزینٹیٹیوز ہیں, وہ ان کے پاس ایک شیٹ ہوگی اٹینڈنس کی. ایکسل میں ایک شیٹ بنا لیں جس میں وہ مارک کریں گے کہ آج کی ڈیٹ میں یا آج کے کلاس میں کون کون سا ایگل پریزنٹ تھا. اور پریزنٹ ہونے کے لیے آپ کا پوسٹ پہ اور فیڈ بیک پوسٹ دونوں پہ کمنٹ ضروری ہے. کیونکہ کچھ ایگل ایسے ہوتے ہیں جو کسی ریزن سے, انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی ایشو ہو گیا, کوئی بھی ریزن ہو گیا, وہ کلاس اٹینڈ نہیں کر سکتے, لیکن انہوں نے اگر اس پوسٹ پہ کمنٹ کیا ہے, بعد میں ریکارڈنگ سن کے اپنی ایکٹیویٹی سبمٹ کروا دی ہے, تو ان کی اٹینڈنس کاؤنٹ ہوگی. ٹھیک ہے, تو ٹیک دیز پوسٹ ویری سیریسلی, کیونکہ اس سے آپ کی اٹینڈنس مارک ہوگی. اب میں آپ کے کویسچن جو ہے ریڈ آؤٹ کر لوں چیٹ میں سے. اگر مزید کوئی کویسچن ہے تو آپ میرے سے پوچھیں. جیسے کہ کاشان کا کویسچن ہے, بک ڈیزائن کے لیے آرٹ اور پینٹنگ کی نالج ہونا ضروری ہے. بالکل بھی نہیں کاشان. بک ڈیزائن کی 3 فارمز ہوتی ہیں, ایک السٹریشن, ایک فوٹوگرافک, ٹپوگرافک. السٹریشن کی ڈیمانڈ چونکہ کم ہے تو ہم ٹپوگرافک اور فوٹوگرافک بک کور پہ فوکس کریں گے. یہ ان ڈیٹیل چیزیں بک ڈیزائن کے حوالے سے میں آپ کو بک ڈیزائن کے سیپریٹ سیشن جب ہوگا اس میں گائیڈ کروں گی. اس منتھ میں کمبائن کلاسز بھی ہیں فاروق. اگر آپ اپنا ٹائم ٹیبل دیکھو, جو میں آپ کے سامنے دوبارہ سے اوپن کر دیتی ہوں, تو اس میں کچھ کلاسز آپ کی کمبائن ہے, کچھ آپ کی سیپریٹ ہے. اوکے, اس کے میم جو ہم نے فوٹو شاپ کی ڈومین سلیکٹ نہیں کی تو کیا ہمیں اس سے لاس ہوگا؟ اسرار آپ کی ڈومین کیا ہے؟ اگر آپ کی بک ڈیزائن ہے تو پھر آپ کو لاس نہیں ہوگا, کیونکہ ہم نے کام السٹریٹر پہ کرنا ہے. ہمارے لیے فوٹو شاپ اسکل سے, فوٹو شاپ ٹول سے زیادہ السٹریٹر ٹولز امپورٹنٹ ہے. اور اگر آپ کی السٹریٹر اسکلس کی ڈومین ہے پھر تو فوٹو شاپ سے آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے.
ग्राफिक डिजाइन क्या है, इसे क्या कहते हैं, इजी वर्ड्स में आप बता दें कोई अच्छी एग्जांपल के साथ। डेफिनेटली फरीद, मैं भी एक्सप्लेन करती हूँ। मेहरान कह रहे हैं बिट सजेशन इट इज द मैनेजमेंट शुड शेयर द लिंक्स ऑफ अटेंडेंस एंड फीडबैक इन व्हाट्सएप ग्रुप। मेहरान सजेशन बहुत अच्छी है, लेकिन अगेन मैम रमशा वाली बात ही नर्सरी वाले बच्चों के लिए है। आपने फ्रीलांसर बनना है ना। फ्रीलांसर क्या करता है, क्लाइंट जब आपको कोई इंस्ट्रक्शन देता है ना और आपको डॉलर्स नजर आते हैं तो आप कहीं से भी उस काम को सर्च करते हो। डिजाइन इज ऑल अबाउट सर्चिंग। अगर आपकी सर्च अच्छी नहीं है, अगर आपकी R&D अच्छी नहीं है, जिसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहा जाता है, तो आप डिजाइनर नहीं बन सकते। अगर आपको हर चीज का लिंक मिलेगा, स्पून फीडिंग की जाएगी, तो ईगल कैसे बनोगे? ईगल बनना है ना हमने। तो ईगल बनने के लिए क्या है, क्या मुश्किल है इसमें कि जब आप जूम के सेशन पे क्लिक करें, लिंक पे द मीम के पेज पे जाएं, अपनी अटेंडेंस पोस्ट फाइंड आउट करें और अटेंडेंस मार्क कर दें। बाकी सजेशन अच्छी है, लेकिन ये ईगल्स के लिए नहीं है। आज की एक्टिविटी जस्ट कमेंट करना है। बिल्कुल राना, आज जो है हमारी फर्स्ट क्लास है ना, इंट्रोडक्टरी, तो आपने पहले अपनी अटेंडेंस को मार्क करना है और जब सेशन खत्म होगा तो अपने आज के एक्सपीरियंस को आप फीडबैक पोस्ट पे कमेंट करेंगे। हाउ मेनी टोटल फेसबुक पेजेस आर देयर इन द मीम विच वी हैव टू चेक। मेहरान, द मीम का एक ही पेज है, मीम ट्रेनिंग से आपके सामने नजर आ रहा है। अगर बाकी भी होंगे तो लोगों की तो पहचान है ही ना, लोगों तो ही ना सेम हो सकता। पेजेस तो लोग बना ही लेते, बट द मीम के लोगों से आपको पता चल जाएगा। इलिस्ट्रेटर स्किल की है मैम, तो फिर इसरार आपको फोटोशॉप के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। दैट इज आउट ऑफ क्वेश्चन, वो हमारे मतलब का नहीं है। हम अपने इलिस्ट्रेटर टूल्स पे, जो इलिस्ट्रेटर की टूल स्किल्स है, उन पे फोकस करेंगे। और फारूक, आपने बहुत अच्छी बात की है, डिटेल से टूल सीखने के लिए GFX मेंटोर से बेहतरीन मेंटोर आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको टूल प्रैक्टिस करनी है, टूल को सीखना है, सॉफ्टवेयर को सीखना है, तो यूट्यूब पे GFX मेंटोर की प्लेलिस्ट मौजूद है। इलिस्ट्रेटर की भी है, फोटोशॉप की भी है। जो मैंने आपसे कहा ना कि डेली आप 2 आवर्स दे दें डिजाइन को, 1 आवर आप इनकी प्लेलिस्ट को सुनने में गुजारें। प्लेलिस्ट को नंबर वाइज उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से कैटेगराइज किया हुआ है। 1 आवर आप इनकी प्लेलिस्ट सुने, 1 आवर जो आप सीखते हो इस सेशन से या जो आपने डिजाइन के बारे में सीखा उसको प्रैक्टिस करो। ये 2 घंटे जो है ना आपके इनफ है एज अ बिगनर डिजाइन के लिए, लेकिन डेडिकेटेड होने चाहिए। ये नहीं कि आपने 2 मिनट काम किया फिर आपको भूख लग गई है, 2 मिनट काम किया फिर कोई और काम याद आ गया, इस तरह से फिर जो है आपका फोकस डिस्टर्ब होगा। कशान कहने बुक डिजाइन के लिए इलस्ट्रेटर पे बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल, आपको मैं इलस्ट्रेटर की टूल स्किल सिखाऊंगी, फिर जो बुक डिजाइन की अपनी क्लासेस होंगी उसमें सिर्फ हम बुक डिजाइन के बारे में बात करेंगे। दानिश कह रहे हैं नियॉन 2 में एडोबी सॉफ्टवेयर, MS पावर पॉइंट और फाइवर अपवर्क फ्रीलांसर्स के अलावा गिग या फाइवर अकाउंट बनाने में नहीं समझ आती तो क्या आप गाइड करेंगी या ऑनलाइन एनीडेस्क या टीम वीवर से भी हेल्प करेंगी? दानिश, आप ईगल ज्वाइन कर लिया आपने नियॉन 2 में, तो ये सारे मसले जो आपने यहाँ पे पॉइंट आउट किए हैं ये आपके नहीं है, ये अब हमारे मसले हैं। जब जिस तरह से आपकी क्लासेस, आपका लर्निंग पीरियड प्रोसीड करेगा ना, उसमें मैं आपको गाइड करती जाऊंगी और जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी खुद से करने की वो मैं खुद से भी करूंगी। जो लोग अभी अपनी फाइवर की प्रोफाइल नहीं बनाई, एक तो आप लोग प्रोफाइल नहीं बनाओगे, जो चेंज करना चाह रहे हैं, जब तक मेरा आप लोगों के साथ 1-to-1 सेशन नहीं होगा आप लोगों ने कुछ भी अपनी फ्रीलांसिंग की प्रोफाइल्स में चेंज नहीं करना, ठीक है? उसको वैसे ही रहने दो। जो भी आपकी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे प्रोफाइल्स हैं, 1-to-1 सेशन में मैं आपकी प्रोफाइल्स भी चेक करूंगी, अगर किसी ने गिग्स बनाए हैं वो भी चेक करूंगी, आपको कस्टमाइज प्लान्स दूंगी। तो उससे पहले आपने किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई एक्टिविटी नहीं करनी। रिसर्च असाइनमेंट आप लोगों की नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट है। ओके, नो प्रॉब्लम मेहरान, दैट्स नॉट अ बिग डील। ओके ठीक है श्रार मैम, डिजाइन करते हुए टाइम का पता नहीं चलता, ये तो फिर आपका पैशन है ना। जब कोई इंसान पूरे दिल से नमाज पढ़ता है ना, पूरे फोकस से नमाज पढ़ता है, तो पता ही नहीं चलता, वरना लगता है कि नमाज पढ़नी है, वो टाइम ही नहीं है हमारे पास, 5-10 मिनट निकल ही नहीं रहे। तो जिस चीज में आप पूरी नीयत से इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, जहाँ पे आपका पैशन, आपका जुनून होता है, जहाँ आप दिलो जान से एक होते हैं, तो वहां पर तो वक्त का पता ही नहीं चलता। बिल्कुल सही कहा आपने। फोटोशॉप इलस्ट्रेटर के चंद टूल्स आते हैं और डोमेन पैकेजिंग डिजाइन है तो मैं इजीली कर सकूंगा। मैं बिल्कुल, आप इजीली कर सकेंगे सिद्रा। अगर आपकी पैकेजिंग डोमेन है तो पैकेजिंग के लिए इलस्ट्रेटर के टूल्स भी आपको सिखाए जाएंगे, पैकेजिंग के एक्सक्लूसिव क्लासेस भी होंगी। पेस्टल 2 में हम स्किल कौन सी लर्न करेंगे टूल के अलावा, और ना इसमें आ जाती है आपकी आइकन डिजाइन की स्किल, पैटर्न मेकिंग, टैग पैक्स, ये स्किल्स आ जाते हैं। वेक्टर ट्रेसिंग इज ऑल्सो अ स्किल। ये 4 स्किल्स और टूल्स।
آپ نے لاسٹ ایپیسوڈ میں محفل کی کہا تھا کہ نیون والوں کو بھی سکھایا جائے گا پیسٹل وائبرنٹ، تو وہ ایکسپلین کر دیں. بالکل، نیون والے آپ نے کل پیسٹل فوٹو شاپ کی کلاس بھی اٹینڈ کی ہے، آج آپ یہ والی بھی اٹینڈ کر رہے ہو، سو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سارا کچھ سیکھو گے. فاروق، ہم نے پروڈکٹ موک اپ کی بنائی ہوئی ہے، اس پہ آرڈرز بھی آ رہے ہیں. نہیں، ایڈٹ نہ کریں، آرڈرز آ رہے ہیں، کام کرتے رہو. جب 1-to-1 سیشن ہوگا تو پھر میں آپ کی پروفائل چیک کر کے آپ کو گائڈ کروں گی. السٹریٹر کا اگر آپ اولڈ ورژن انسٹال کرتے ہیں تو بس کچھ ٹولز کی پراپرٹیز آؤٹ ڈیٹیڈ ہوں گی، لائک آپ کے پاس اپ ڈیٹڈ پراپرٹیز نہیں آئیں گی. باقی صحیح ہے، کام ہی کرنا ہے. جب کام کرنا آتا ہو تو انسان ٹول چلا ہی لیتا ہے. فائور کا اکاؤنٹ بین ہو گیا بٹ پروفائل نہیں بنی. ٹھیک ہے ماریا، یہ ہم آپ کے 1-to-1 سیشن میں پرابلم سالو کریں گے. جن کا اکاؤنٹ پہلے سے بنا ہوا ہے فیضان، وہ بھی تھوڑا سا انتظار کرے، کیونکہ ابھی دیکھو نا، ایک مہینہ گزرتے پتہ بھی نہیں چلتا. ایک مہینے کے لیے صرف اپنی سکل پہ فوکس کرو. آپ کا مسئلہ سکل ہے، فری لانسنگ میری ٹینشن ہے. آپ مجھے کام کر کے دو نا، جیسے میں سکھاؤں گی. تو پھر آپ لوگوں کو یہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ فری لانسنگ میں ہمارا کیا بنے گا. وہ میں جانوں اور دمیم جانے. اگر آپ کو خود سے کام نہیں ملے گا تو فری لانسنگ سیل آپ کے لیے ہی ہے، لیکن اس کے لیے سکل ہونا ضروری ہے. صرف اپنی سکل پہ فوکس کریں. باقی آپ کی پروفائلز کا کیا کرنا ہے، فری لانسنگ کا کیا کرنا ہے، آئی ول ٹیک کیئر آف اٹ. ایم بی اے کی کلاس اور بک ڈیزائن کی کلاس سیم ٹائم پر ہے اسامہ. اب ہم کیا کریں، رمضان کے انتظار کرتے ہیں. رمضان میں آبویسلی آپ کی کلاسز کا جو ٹائم ہے چینج ہو جائے گا. باقی اب یہ ہے کہ ریکارڈنگ کین ہیلپ یو الاٹ. ٹھیک ہے افضا، اگر آپ نے ایل ڈبلیو کی لیکچر میں بنائی ہوئی ہے نا فائبر کی آئی ڈی، تو ابھی آپ تھوڑا سا ویٹ کرو، میں چیک کر کے آپ کو گائڈ کر دوں گی. میم کیا ہمارا بیڈ ایکسپیرینس ہو سکتا ہے کلاس میں؟ عاطف کیسا بیڈ ایکسپیرینس، اس کو ذرا ایکسپلین کیجیے گا. پیکیجنگ میں ہم لیبل ڈیزائن بھی سیکھیں گے، ڈیفینیٹلی سیکھیں گے. گولڈن رول والا بہت جلدی رہنا، میں آپ کو گائڈ کر دوں گی، آپ کے پاس اپڈیٹ آ جائے گی جب وہ سیشن پلان ہوگا. ٹھیک ہے افضا، بھی آپ کچھ اپلوڈ نہیں کرو گے، میں آپ کو گائڈ کروں گی، تب آپ اپنے گگ اور پروفائل کو جو ہے وہ ریوائز کریں گے. آرڈر نہیں آ رہے مریم، تو میں اس چیز کو 1-to-1 سیشن میں دیکھوں گی. میں پہلے بھی آپ لوگ صرف اسکل پہ فوکس کرو گے. ٹھیک ہے میں روز، دیٹس گریٹ. اس گگ کو وہیں پہ رکھیں، پھر دیکھتے ہیں 1-to-1 سیشن میں کہ کیا کرنا ہے. میں میرے فوٹو شاپ السٹریٹر CS6 ہے، از اٹ اوکے ڈومین پیکیجنگ ہے؟ یا دیٹ از فائن میوش، نو پرابلم. سیشن سے ہٹ کے کویسچن ہے، اپ ورک کے اکاؤنٹ ہی 100+ کنیکٹس ہیں، ایکسپائر ہو جاتے ہیں اور کتنے ٹائم میں؟ 1 منتھ کا ٹائم ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس ممبرشپ ہوتی ہے تو آپ کے جو کنیکٹس ہیں وہ ایکسپائر نہیں ہوتے، وہ نیکسٹ منتھ میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. بٹ اگر آپ کے پاس ممبرشپ نہیں ہے تو آپ کے کنیکٹس ایکسپائر ہو جاتے ہیں. اس سے پہلے ایکسپائر ہوں آپ ان کو استعمال کر لیں. 1 سال کرونا وائرس کی چھٹیوں میں بھی گزرا، پتہ ہی نہیں چلا. بالکل ایسے ہی ہے. تو کرونا میں تو ویسے کسی کو وقت کا پتہ نہیں چلا، لگ رہا ہے زندگی میں سے 1 سال پتہ نہیں کہاں پہ گم ہو گیا. بٹ آئی ایم ناٹ گیٹنگ اینی آرڈرس. ٹھیک ہے پھر میں روزے میں آپ کا 1-to-1 سیشن میں چیک کر کے بتاؤں گی نا. میم جب سے آپ نے کہا ہے فری لانسنگ مجھ پہ چھوڑ دو، میری ٹینشن ختم ہو گئی ہے. بس کا شان، یہ میری ٹینشن ہے، آپ لوگوں کی نہیں ہے. جو شخص اپنی ٹینشن سے کنسرن رکھتا ہے نا وہ آسان رہتا ہے. جو کام آپ کی مطلب کا فی الحال ہے ہی نہیں، اگر آپ اس کی ٹینشن لو گے تو کیا ہوگا؟ تو آپ کے مطلب کا جو کام ہے نا فی الحال، وہ صرف اسکل کو پریکٹس کرنا، اس کو سیکھنا ہے، دیٹس اٹ. ٹول پریکٹس کے لیے السٹریٹر کہہ رہی ہیں، اسائنمنٹ پیکیجنگ کی کروں گی. عائشہ آپ لوگ وہ تمام اسائنمنٹ کریں گے جس سیشن میں آپ موجود ہیں، آپ چاہے پیکیجنگ کے چاہے پریزنٹیشن کے. لیکن اگر آپ فوٹو شاپ کی کلاس میں ہو یا السٹریٹر کی کلاس میں ہو، آپ نے تمام ایکٹیویٹیز کو کرنا. فری لانسنگ کلینک کے اباؤٹ بتا دیں، ہاؤ ٹو جوائن، آئی ڈو ناٹ نو مچ اباؤٹ دیز پلیٹ فارمس. بینی بابا بینگ، پہلے اپنا نام بتائیں مجھے، کیا آپ کا ریئل نام کیا ہے؟ آپ لوگوں نے کائنڈلی نیکسٹ ٹائم اپنے ریئل نام اور اس کے ساتھ آپ کا رول نمبر، جیسے مریم جویریہ نے لکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ آپ لوگ اپنا زوم کا سیشن جوائن کرو گے. اپنے نام کو ری نیم کر لیں آپ لوگ، نام ود یور رول نمبر، تاکہ مجھے کال کرنے میں اور مینجمنٹ کو ریکگنائز کرنے میں، آپ کے کمیونٹی لیڈرز کو، آپ کے CRs کو اٹینڈنس مارک کرنے میں آسانی ہو. کوئی مسئلہ نہیں ہے مریم، وہ میں دیکھ لوں گی کہ آپ کے اکاؤنٹ کے ساتھ کیا کرنا ہے. شہروز، I have a question, will you help us how to make gig images and videos؟ نہیں شہروز، یہ میں آپ کو ہیلپ نہیں کر سکتی. میں نے صرف آپ کو کہانیاں سنانی ہیں اور اس کے علاوہ کوئی ہیلپ نہیں ملے گی. Obviously جب ایک فری لانسنگ میں اور کیا ہوتا ہے، فائبر میں میں نے اور آپ کو کیا سکھانا ہے اگر میں نے آپ کو امیجز بنانے میں، ویڈیوز بنانے میں ہیلپ نہیں کرنی. یہ تو آپ نے بہت چھوٹی سی فیور مانگی. اگر آپ کو بریانی بنانی ہو میں اس میں بھی آپ کو ہیلپ کر دوں گی کیسے بناتے ہیں. تو آپ نے بس ٹینشن نہیں لینی. جیسے جیسے چیزیں پلان ہوئی ہیں ویسے ویسے آپ کو
ہر چیز پہ گائیڈ کیا جائے گا. اگر کچھ رہ جائے گا تو آپ میرے سے پوچھ لینا, بھی تو آغاز سفر ہے, ابھی سے اتنی پریشانیاں. ہر ماہ 10 انکریز ہوتے ہیں. اسد تو وہ اس لیے ہوتے ہیں نا تاکہ اسد جو ہے بڈ کر کے پروجیکٹس کریک کرے. تو اب آپ ساتھ ساتھ پروجیکٹس کریک کرنا بھی شروع کر دو, بڈنگ سٹارٹ کر دیں آپ. اوکے, ایک بات کا آنسر 1-to-1 سیشن کا ویٹ کریں کا بار بار دے رہی ہیں. ہاؤ کین یو بی سو کول بینگ اے ٹرینر, یو ہیو ٹو بی دیٹ مچ کول. مریم ایمی تو ہے نا, آپ استاد یا مینٹور بن جاتے ہیں اگر آپ کا پیشنس لیول ہی نہیں ہے, اگر آپ کو اپنے بچوں سے ڈیل کرنا نہیں آتا تو آپ کیسے کہہ سکتے کہ یو آر اے ٹرینر. بائی دا وے, بینگ اے پرسن آئی ایم ناٹ دیٹ کول. میں ایک سے دوسری دفعہ بات کا جواب نہیں دیتی, لیکن میں نے ہمیشہ کہتی ہوں, پھر سے کہہ رہی ہوں کہ جو کچھ بھی میں آج ہوں, جو بھی ٹرانسفارمیشن ہے, دیٹ از آل بیکاز آف یو گائز. میں تو جو آپ کو سکھا رہی ہوں وہ سکھا رہی ہوں, لیکن جو آپ لوگ مجھے سکھا رہے ہو نا, اس سے آئی تھنک میرا جو اختتام ہے وہ کافی اچھا ہوگا. ممبر شپ کیسے لیتے ہیں؟ 80 کنیکٹ سے. سدرا, آپ ممبر شپ پرچیز کرتے ہو, لیکن آئی ووڈ سجیسٹ کہ ممبر شپ پرچیز کرنے کی سے پہلے اپنے ان کنیکٹس کو آپ استعمال کر لیں. آلٹرنیٹ بالکل ہے مریم, اور یہ میں آپ کو بتاؤں گی 1-to-1 سیشن میں. یہ کاش تھا آپ سے ٹریننگ لینا جو آج پورا ہو گیا. I'm very grateful to you guys, Rana. I'm sure together we'll make a difference. اسکل یا اسائنمنٹ کب ملیں گی؟ نیکسٹ سیشن سے. آپ کا کام انٹروڈکشن دینا ہے, ہمارا کام اسے شکل دینا ہے. بالکل ایبسلیوٹلی رائٹ, بہت اچھا سمرائز کیا آپ نے معاذ. ابھی تک جسٹ اکاؤنٹ بنایا ہے ود اپرووڈ ڈسکرپشن, دیٹس گریٹ. عبداللہ, ان کا فائبر پہ آلریڈی اکاؤنٹ ہے, کیا میں اس کو ڈیلیٹ کر دوں؟ نہیں, ابھی آپ نے کچھ بھی ڈیلیٹ ایڈٹ اپڈیٹ نہیں کرنا. 1 مہینہ بھول جاؤ کہ آپ کے کہیں پہ اکاؤنٹس ہیں. 1 مہینہ صرف اسکل پریکٹس کرو, اس کے بعد جو بھی آپ کا مسئلہ مسائل ہے نا, ہر ایک مسئلے کا حل ملے گا. پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ سب سیم کویسچن پوچھی جا رہے ہیں عائشہ, کیونکہ آج آپ کی پہلی کلاس ہے نا میجورٹی کی. آہستہ آہستہ ان کو سمجھ آ جائے گی کہ ایک ہی بات بار بار پوچھنے والا انسان جو ہے کتنا زیادہ جو ہے اس سے کمیونیکیٹ کرنا آسان ہوتا ہے. بریانی کو مس کیا فاروق, ویسے مجھے بریانی بنانی آتی نہیں, میں تو ابھی چٹکلا چھوڑا. میم تو لائف کے ہر معاملے میں گائیڈ کرتی ہیں. بالکل انشاءاللہ کا شان, یہ بھی ستارے ایگل بن رہے ہیں نا, ان کو آئیڈیا ہو جائے گا تھوڑے ٹائم میں. بٹ اباؤٹ دیز ٹائمنگز آن اسکیجول, 7 to 8 فرسٹ گروپ کی کلاس ہوتی ہے, فوٹوشاپ اسکلز 8 to 9 سیکنڈ گروپ وچ از السٹریٹر اسکلز, ان کی کلاسز ہیں. میم آپ بھی ہم آپ کے کوچنگ کیسے ختم کریں گے؟ سب کی بس میں اکیلی تھوڑی ہوں, آپ سب لوگ میرے ساتھ ہو, کس نے کہا میں اکیلی ہوں؟ میم رمشا, ان کی پوری ٹیم, میم معافی, ان کی ٹیم, آپ سب لوگ میرے ساتھ ہو. اور سب سے بڑے جو آپ کے سینئرز ہیں, یہ جو ایگلز ہیں نا, سینئر ایگلز, دیز گائز آر مائی ایکچوئل اسٹرینتھ. مجھے تو کچھ کرنا ہی نہیں پڑتا, سارا کچھ ہی خود ہی ہینڈل کر لیتے. اسامہ, مس دی سیشنز, می ٹو اسامہ. میم ڈر گیا تھا آپ کے مذاق سے, اور بات رہی بریانی کی, میم انشاءاللہ آپ کی ٹریٹ ہو. چلے ٹھیک ہے, ڈن ہو گیا. شہروز, کوکنگ کرتی کیسی لگتی ہے؟ میں بھی ویسے میں نے کبھی کوکنگ کی نہیں ہے, یہ صرف کہانیاں ہی ہیں. باقی مجھے کھانے میں کافی انٹرسٹ ہے, دیٹس وائی میں کھانے کو ڈیزائن کو ریلیٹ کر لیتی ہوں. بیکاز جب میں نے ڈیزائن سیکھنا چاہا تھا نا, مجھے سمجھ نہیں آتی تھی. ہر انسان کی نا عادت ہوتی ہے کہ وہ کیسی چیزوں کو میمورائز کرتا ہے. بینگ اے کڈ, میں اسپیلنگ میمورائز کرتی تھی کسی نہ کسی چیز سے ریلیٹ کر کے. جیسے میتھس میں ایک ہوتا ہے سائن, گریٹر دین اور لیس دین, وہ مجھے سمجھ نہیں تھا کہ لیس دین کون سا ہے, گریٹر دین کون سا ہے, بہت ساری کنفیوژن ہوتی ہے نا. تو بینگ اے کڈ میں چیزوں کو ریلیٹ کر کے میمورائز کرتی تھی. تو ڈیزائن سیکھتے ہوئے بھی ایسا ہوا, مجھے سمجھ نہ آیا میں ڈیزائن کو کس سے ریلیٹ کروں کہ مجھے ڈیزائن انٹرسٹنگ لگے. تو میں نے اس کو ریلیٹ کیا اپنی سب سے پسندیدہ چیز سے, تو پھر جو ہے میرے لیے کافی آسان ہو گیا. When we will start learning tool or packaging design as a skill from next session, علیم. اگر آپ کو آج کی سیشن کی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی تو پھر انشاءاللہ, اگر آپ بار بار ایک ہی بات نہیں کریں گے تمام کے تمام ایگلز, تو پھر انشاءاللہ نیکسٹ سیشن سے ہمارا ٹول سٹارٹ ہو جائے گا. بیڈنگ بھی کی ہے, 1-2 انویٹیشن بھی آئے ہیں, بٹ رسپانس نہیں. 1-2 انویٹیشن اور بیڈنگ سے تو رسپانس نہیں آئے گا. ناصر, کیپ ڈوئنگ اٹ, انشاءاللہ ویری سون یو ول گیٹ رسپانس. تھینک یو سو مچ مریم. ویسے کبھی آپ جو لوگ میرے ارد گرد موجود ہوتے ہیں, جیسا کہ میں معافی, ان سے پوچھ کے دیکھیں میرا پیشنس لیول کیسا ہے, تو بڑا اچھا جواب ملے گا. لیکن میں کوشش کر رہی ہوں کہ جو چیزیں آپ مجھے سکھا رہے ہو اس کو میں ڈیلی لائف میں بھی پریکٹس کروں, اسی پیشنس لیول کو. ہم آپ کو صبر کرنا سکھا رہے ہیں بالکل, اور برداشت کرنا بھی. عائشہ تھینک یو سو مچ. رابعہ, میں نے اکاؤنٹ ہی نہیں بنا, ابھی سیکھ رہی ہوں. ٹھیک ہے, ابھی آپ اکاؤنٹ سیکھو, بنانے کی ضرورت نہیں ہے. میم آپ نے خود کو بہت ٹرانسفارم کیا ٹائم ٹو ٹائم, ایبسلیوٹلی کا شان, اینڈ دس از دا بیوٹی آف لائف.
यू कीप ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ. जो लोग खुद को ट्रांसफॉर्म नहीं करते वो टॉक्सिक हो जाते हैं, और टॉक्सिक लोग किसी को भी बर्दाश्त नहीं होते. आप खुद को भी बर्दाश्त नहीं होता है कि इंसान टॉक्सिक हो जाए. बिल्कुल आप दे सकते हैं आबिदा अपने रिव्यूज, अपने गिग को रिव्यू के लिए. अपनी लाइफ में हमेशा आपको याद रखूंगी. बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच राबिया. इंशाल्लाह हम सब लाइफ टाइम साथ रहेंगे. सम क्वेश्चंस आर नॉट रिलेटेड टू क्लास बट मैम स्टूडेंट्स आर आस्किंग. कोई बात नहीं, आज पहली क्लास है ना, आज नए मेहमान है, तो नए मेहमानों के साथ जैसा सलूक करना चाहिए वही सलूक मैं आपके साथ कर रही हूँ. मेहमान 3 दिन का होता है, लेकिन आप लोगों की जो मुद्दत है वो 1 दिन है. नेक्स्ट क्लास है, देखना मैं आपको बताऊंगी. सिद्रा कह रही है my job score is 91% and out of and 6 out of 16 eligible weeks to be top rated. If I don't but this month would be नहीं सिद्रा, जब आपको असाइन हो जाती है ना टाइमलाइन कि आपके इतने वीक कंप्लीट हो गए हैं एलिजिबल वीक्स में से, देन यू हैव टू बी एक्टिव. फिर आपको बिडिंग करना होती है और फिर आपको काम करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप काम नहीं करोगे तो आप उस विंडो में से आउट हो जाओगे, वो जो 16 वीक्स वाली विंडो है. इंशाल्लाह राबिया हम सब मिलेंगे बहुत जल्द. डेफिनेटली आयशा, आई एम सो पॉजिटिव एंड होपफुल. अपना फाइवर अकाउंट बनाया तो कुछ मिस्टेक्स हो गए, एडिट कर सकते हैं. अभी आप कुछ भी एडिट नहीं करेंगे स्टार, जब तक कि मैं आपको गाइड नहीं करूंगी. हंसना शुरू कर दिया, चलें दैट्स ग्रेट. आई एम ग्लैड फारूक कि आपने हंसना शुरू कर दिया. वो भी नहीं आता था. अच्छा, कभी कराची में बिरयानी हम खिलाएंगे. ठीक है, डेफिनेटली काशान, ये बस कराची का मीटअप प्लान करते हैं तो फिर सारे ईगल्स कराची में मिलके बिरयानी खाएंगे, और जो लोग ईगल्स कराची में मौजूद नहीं उनको जेलस करेंगे. शहरोज कह रहे हैं मैं न्यू ईयर बिग फूडी, जब आप सारे की महफिल में बिरयानी की एग्जांपल देती थी. जी शहरोज, आपकी मेमोरी काफ़ी अच्छी है. आई एम वेरी थैंकफुल टू यू अलीम एंड ऑल ईगल्स जो बार बार सेम सवाल नहीं करेंगे. ओके जी, 5 मिनट्स लेफ्ट. रमशा क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, बस मैं एक दफ़ा रीड आउट कर लूँ फिर इसको एंड करते हैं. आई थिंक मेजॉरिटी जो है क्वेरीज की वो क्लियर होगी है. नहीं, 600 प्लस वालों को प्रमोट नहीं किया जाता सीक्रेट सेल में अब्दुल्ला. 900 प्लस सीक्रेट सेल है ना, कोई मजाक नहीं. वहां पर तो आपका पेशेंस लेवल वहां तक टेस्ट किया जाता है कि इंसान गिव अप करने के वो पॉइंट पे आ जाता है. तो 600 वालों में इतना पेशेंस लेवल नहीं होता. जी फरीद, आपका क्या क्वेश्चन था? काइंडली आप इसको दोबारा से रिपोस्ट कर दे. नो प्रॉब्लम सामा. घंटा गुजर गया पता भी नहीं चला. सेम हेयर स्टार. मैम मरियम बहुत सारी है, कोई इंडिकेशन में? बिल्कुल मैं आपका फुल नेम कॉल करूंगी. जो मरियम डबल नेम से उनका मैं फुल नेम कॉल करूंगी. नहीं मैं स्ट्रिक्ट चाहूँ भी तो नहीं हो सकती शेरोज. तो जस्ट आपको डरा रही थी. बिल्कुल रावलपिंडी इस्लामाबाद में बिरयानी मीटअप करेंगे. किसी के 80% हो तो वो 90% करे. 80% वालों को क्या आप हमको स्पेशल कंपनसेशन दें? ग्राफिक डिजाइनिंग, बिल्कुल. चलो जी, इससे पहले कि हम सेशन को वाइंड अप करें, मैं आपको ग्राफिक डिजाइनिंग की एक एग्जांपल देती हूँ एंड देन हम इसको वाइंड अप करते हैं. काइंडली रेज योर हैंड जिनकी क्वेरीज क्लियर हो गई हैं. आई होप मैंने सबकी क्वेरीज क्लियर की हो, तो आप मुझे हैंड रेज करके बता दो. ओके सो व्हाट इज दिस डिजाइन? बहुत खूबसूरत सवाल है. लेट मी सी अगर मेरे पास. हाँ, सो डिज़ाइन जो होता है ना, बेसिकली अगर हम बात करते हैं ग्राफिक डिज़ाइन की, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम. अब ग्राफिक कहते हैं वो चीज़ जो देखी जा सकती है. जब आप एक विजुअल, एक इमेज के थ्रू किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं तो वो कहलाता है डिज़ाइन. लेकिन डिज़ाइन कभी डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं होता. ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसकी वजह से डिजाइनर्स और फ्रीलांसर फेल होते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करने पे फोकस करते हैं. इट्स अ प्रोसेस, और इस प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है टू थिंक, सोचना, रिसर्च करना. और यही मैंने ये वाले पार्ट पे हमने ज्यादा फोकस करना है. प्रॉब्लम तो पता चल गई. प्रॉब्लम है जी, आपने पैकेजिंग डिजाइन करनी है एक स्प्रे की, स्प्रे बॉटल है पैकेजिंग डिजाइन करनी है. एक प्रेजेंटेशन बनानी है, आपने एक बुक कवर डिजाइन करना है. दिस इज अ प्रॉब्लम. अगर आप विदाउट थिंकिंग, विदाउट R&D उसका सोल्यूशन की तरफ जाओगे तो आप फेल हो जाओगे. थिंकिंग इज बेसिकली एन एक्सपीरियंस. सो ये 3 चीजें इन्वॉल्व होती हैं एक डिजाइन के प्रोसेस में. डिजाइन की 2 टाइप्स होती हैं, या हम इसको मजीद 2 चीजों में डिवाइड कर सकते हैं. एक होते हैं एस्थेटिक्स, एक होता है फंक्शनल. मतलब आप कह लो डिजाइन टाइप्स कह लो, डिजाइन का ब्रेक डाउन कह लो. एस्थेटिक्स में आ जाती हैं वो चीजें जो देखने में खूबसूरत लगती हैं, जो देखने में अच्छी लगती हैं. इसमें कलर्स होते हैं, फोटोग्राफी होती है. ये एस्थेटिक्स की एग्जांपल है. फोटोग्राफी डिजाइन की एक बहुत मेजर डोमेन है, लेकिन उसमें इट्स ऑल अबाउट हाउ यू कैप्चर द मोमेंट, how you glorify, how you present the colors. Aesthetic is all about colors. Then ये
असल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। फंक्शनल डिजाइन, फंक्शनैलिटी में हमने मैसेज डिलीवर करना होता है, हमने सिर्फ कलर्स को नहीं ग्लोरीफाई करना, हमने सिर्फ मूवमेंट कैप्चर नहीं करना। इसकी परफेक्ट एग्जांपल आपके रोड साइंस है। रोड साइन में देयर इज नो इमेज, देयर आर नो कलर्स, सिर्फ कुछ शेप्स होती हैं, लेकिन हमें देख के समझ आता है कि डेंजर का साइन है, स्टॉप का साइन है, बिकॉज दैट इज फंक्शनल। और जो हमारी है ना डोमेन्स, जो नियॉन डोमेन्स है, स्पेशली पैकेजिंग एंड प्रेजेंटेशन, दैट इज मोर अबाउट एस्थेटिक्स प्लस फंक्शनल। पैकेजिंग में, प्रेजेंटेशन में आपको फंक्शनैलिटी के साथ साथ एस्थेटिक्स का भी ख्याल रखना होता है। जो टूल की स्किल है वो सिर्फ फंक्शनल है, उसमें एस्थेटिक्स नहीं होते। जो बुक डिजाइन और सोशल मीडिया डिजाइन है, जो हमारी वाइब्रेंट डोमेन्स है, वो 50-50 होता है। अब कुछ एस्थेटिक्स की होंगी, लाइक अगर फोटोग्राफिक बुक कवर है तो आपने सिर्फ जो है वो उसमें वो करना होता है, क्या उसे कहते हैं, इमेज को इस्तेमाल करना होता है। लेकिन अगर वो टिपोग्राफी का है तो उसमें हमारे पास बाकी एलिमेंट्स भी होते हैं। मैम अगर आप 2 वर्ड में समझा दे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। 2 वर्ड में ग्राफिक डिजाइन होता है किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक इमेज की सूरत में। आपने प्रॉब्लम क्या होगी कि आपको क्या डिजाइन करवाना है। जैसे प्रॉब्लम ये है कि मुझे एक बुक डिजाइन चाहिए, मुझे एक वेक्टर ट्रेसिंग चाहिए, मुझे पैकेजिंग डिजाइन चाहिए, जब आप उसको इमेज फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे वो कहलाता है ग्राफिक डिजाइन। आई होप इट्स क्लियर। अगर नहीं क्लियर तो मुझे बताओ, फिर इसको हम रैप अप करें। बाकी लेट्स सी कि आप लोगों की पोस्ट हो चुकी है कि नहीं, फीडबैक की, जहां पे आप लोग अपना फीडबैक शेयर करोगे। ओके दैट्स ग्रेट फरीद। बाकी इंशाल्लाह विद इन टाइम हम डिज़ाइन को भी साथ साथ सीखेंगे, बाकी दूसरी चीज़ों के साथ, अपने टूल्स के साथ हम डिज़ाइन को भी सीखेंगे। मैं इसको मजीद एलेबरेट एंड एक्सप्लेन भी करूंगी। तो ये आप लोगों की फीडबैक पोस्ट है। दिस इज़ फॉर इलस्ट्रेटर स्किल्स, ये बुक डिज़ाइन वालों की है, ये पैकेजिंग वालों की है, और ये प्रेजेंटेशन वालों की। अपने रेलिवेंट पोस्ट पे जाके आज के एक्सपीरियंस को आपने बयान करना है, ठीक है। और तरीकाकार मेंशन है कैप्शन में कि आपने किन हैशटैग्स के साथ करना है। बाकी इंशाल्लाह आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन। और तब तैयारी करके आना है कि आप लोगों ने काम करना है। कुछ सेशंस आपके होंगे क्वेश्चन आंसर, जिसमें सबका माइक वर्किंग होना चाहिए। उसमें हम लाइव बात करेंगे, आपके डिजाइन्स को, आपकी एक्टिविटीज को डिस्कस करेंगे। कुछ सेशंस आपके होंगे प्रेजेंटेशन, जिसमें आप लोगों का वेब कैम शुड बी वर्किंग, क्योंकि आप प्रेजेंट करोगे अपने प्रोजेक्ट को, प्रेजेंट करोगे आपके काम को। तो डिफरेंट जो भी टाइप ऑफ सेशन होगी मैं आपको पहले ही बता दिया करूंगी, क्योंकि ये सेशंस जो है दीज आर इंटरेक्टिव सेशंस। इंटरेक्टिव सेशन वो होता है जिसमें सारी पार्टीज कम्युनिकेट कर रही होती हैं, सिर्फ एक रोबोट नहीं बोल रहा होता। ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। आई होप यू लर्न फ्रॉम दिस सेशन। जो कुछ भी आपने सीखा, आई प्रे कि वो आपकी जिंदगी में, आपके फ्रीलांसिंग करियर में काम आए। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू रमशा। खुश रहें। अल्लाह हाफिज। थैंक यू मैम, अल्लाह हाफिज।